بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، جامعہ احتشامیہ کے خادم مولانا اہتمام الحق تھانوی صاحبزادہ تنویر الحق تھانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنا موقف پیش کریں گے آج کہ بچوں کو، آنے والی نسل کو دین کی جانب، شریعت کی جانب کیسے راغب کیا جائے۔ جناب محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے لیے مجھ ناچیز کو بھی اس میں موقع دیا کہ میں اس میں اپنا موقف دے سکوں۔ دیکھیے، آپ نے یہ جو آپ نے ٹاپک چنا ہے، جو آپ نے رکھا ہے، بہت ہی اہم ہے۔ آج کے حوالے سے آج کل جو حالات ہیں، جو معاشرہ جس نہج پہ اب جا چکا ہے، اس پر بہت ضروری یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہمیں اس چیز کی اب اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے معاشرے میں کہ ہم اپنی جو بنیاد ہے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اس کو ہم ریکگنائز کریں۔ ریکگنائز اس لیے کریں گے تاکہ ہم اس سے جڑے رہیں۔ اب ہم جب اپنی بنیاد ہی سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، تو لہٰذا ہم کیسی جو ہے نافرمانیوں میں اللہ تعالیٰ کی اور کیسے گناہوں میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دین اسلام سے جو ہے دوری اور اسلامی تعلیمات سے جو ہے وہ دوری ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اس چیز کو ہم اپنی آنے والی نسل میں، جو موجودہ نسل ہے اور آنے والی نسل ہے، اس میں اس چیز کو کیسے اجاگر کریں، کیسے ان کو اس طرف ترغیب دلائیں۔ تو دیکھیں، ایک جو بچہ ہوتا ہے، جتنے بھی ایسے حضرات اگر میری بات سن رہے ہوں، خواتین و حضرات، کہ جو ماشاءاللہ والدین بن چکے ہیں، جن کے پاس اولاد جیسی نعمت ہے، تو وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے۔ وہ دنیا میں جب آتا ہے وہ کسی کو فالو نہیں کرتا، اس کے سامنے کوئی مثال نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی جو ہے فالو کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کا جو سب سے پہلا رول ماڈل ہوتا ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ آج کل ایک تیسرا رول ماڈل ہمارے اور آپ کے درمیان آ چکا ہے، اب اس کو خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے، کہ جو یہ موبائل ہے، یہ موبائل کے ذریعے، چونکہ یہ موبائل میں جو اس طرح کی کارٹونز ہیں یا اس طرح کی جو بھی چیزیں آتی ہیں، اب جائز ہیں ناجائز ہیں، شریعت کے اعتبار سے ہیں کہ نہیں ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک الگ اور پوری ایک طویل بحث ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے، اس سے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک جو موبائل ہے وہ بھی اب بچوں کی جو ہے اس میں تربیت کا اب حصہ بن گیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ والدین جو ہیں سب سے پہلا رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے، تو لہٰذا دینی تعلیمات کو اجاگر کرنا بچوں میں، ان کو اس طرف ترغیب دلانا، سب سے پہلے تو والدین کو اس میں جو ہے خود محنت کرنی ہوگی۔ محنت یہی ہے کہ جو دینی تعلیمات ہیں، ماشاءاللہ وہ تو خود ان تعلیمات کو جانتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوں خود سے۔ چلیں، میں کہتا ہوں کہ اسی خاطر ہو جائیں، بناوٹ کے ذریعے سے، کہ بھائی اسی خاطر کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ ہم اگر یہ عمل کریں گے کوئی اچھا، اور جو تعلیمات اسلامیہ کے تحت ہوگا، یہ ہم عمل اس لیے کر لیں کہ ہمارا بچہ بھی سیکھ جائے، چلیں اسی نیت سے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو ہے خلوص اور اس میں بھی للہیت پیدا کر دیں، لیکن کریں ضرور۔ یہ مت سوچیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فیملی کو ٹائم دیں، بچوں کو ٹائم دیں، اور اس ٹائم میں کھیل کود میں، باتوں میں، یا جس طرح بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے بچوں کا جو ہے مشغولیت کا سبب بن سکتی ہے چیز، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے مثال کے طور پر بچوں کو ایک بڑا شوق ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں تو بہت ہم سنتے تھے، باقاعدہ ہماری کبھی کوئی نانی آ گئی یا کوئی، تو وہ ہمیں کہانیاں سناتے تھے۔ اب وہ کہانیاں اگر آج میں آپ کو سنانے بیٹھوں، سنتے ہی پتہ چل جائے گا یہ تو فرضی کہانی ہے، لیکن ان کہانیوں میں سبق ہوتا تھا، آخر میں کوئی سبق ہے کہ بھئی جھوٹ نہیں بولو، سچ بولنا چاہیے، یا چوری نہیں کرنی چاہیے، یا اور اس طرح کی چیزیں، تو اس میں سبق، تو اس طرح کی کہانیاں موجود ہیں آج، تو بہت ہی آسانی سے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ بچوں کو وقت دیں، اس میں کہانیاں سنائیں، کوئی کتاب لے لیں دین اسلام کی، کوئی صحابہ کہ جو ہے ان کے صحابہ کے اوپر کوئی کتاب لے لیں، وہ سنائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پورا آپ مدرسہ بنا کے گھر میں بیٹھ جائیں، لیکن ہاں، اگر آپ 10 منٹ بھی اپنی اولاد کو دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، تو اس میں کوئی اس طرح کی ایک بات سکھا دیں۔ میں مثال یہ دینا چاہوں گا کہ ایک جو ہے بچہ ہے،
اس کے اندر چاہے وہ جیسا ہی ہو، کمزور ہو، صحت مند ہو، جیسا بھی ہو، میں نے بچوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ان کے اندر جو لرننگ اسکل ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. وہ اس کی، اور بچوں کی جو تعلیمات ہے، بچوں کی جو فکر ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو فوراً سیکھ رہا ہوتا ہے، اور خدا نہ کرے کہ وہ کوئی بری چیز نہ سیکھ جائے. تو لہٰذا اگر اس کی اسکل یہ اچھی ہے لرننگ، تو آپ اس کو اچھی چیزیں سکھائیں، آپ اس کو دعائیں سکھائیں، اٹھنے بیٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی، دودھ پینے کی، کھانا کھانے کی، باہر جانے کی، سفر کی. آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں اس کو 10 دعائیں آ جائیں. آپ ایک سفر کی دعا کو آپ لے لیں، ایک صرف وہ سکھاتے رہیں، پڑھاتے رہیں. 10 دن بعد آپ دیکھیں گے وہ بچہ خود ہی اس کی زبان پہ وہ چیز جاری ہو جائے گی. خود ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بچپن میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم جب نماز پڑھنے جاتے تھے، ہم نہ حافظ نہ کچھ، قرآن شریف بھی ابھی نورانی قاعدے پر ہیں ہم، لیکن مولانا صاحب یا امام صاحب جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں جو بھی صورت پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ یاد ہو گئی، سن کے یاد ہو گئی، سورہ کوثر یاد ہو گئی، حالانکہ ہم جو ہے چل رہے ہیں نورانی قاعدے پہ. تو وہ کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک چیز سن رہے ہیں. اسی طرح یہ جو موبائل جو ایک بڑی ایک اس وقت خطرے کی گھنٹی بن گیا ہے والدین کے لیے کہ جی کیا کیا سیکھ رہے، تو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ صبح سے شام تک ایک بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، اس میں طرح طرح کے کیریکٹرز دیکھ رہا ہے، تو ان کی نقل اتارنا شروع کرتا ہے وہ. تو اسی لیے تو ہے کہ وہ سن رہا ہے، مستقل ایک چیز سن رہا ہے، تو اس کو ریپیٹ جب ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے پک کر لیتا ہے. لہٰذا بچوں کے اندر لرننگ اسکل بہت اچھی ہوتی ہے، خواہ وہ کیسے ہی ہوں، کہیں کے بھی ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہو، گورا ہو، کالا ہو، جیسا بھی ہو، اس کی اسکل جو ہوتی ہے لرننگ کی وہ بہت اچھی ہوتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے اس سے فائدہ اٹھانا، کہ آپ اسی کے ذریعے اس کو اچھی اچھی چیزیں سکھائیں. یہ مت سوچیں کہ جی میں نے دعا اس کو سکھا دی، اب یہ جو ہے ٹوپی کیوں نہیں پہنتا، اس کے ٹخنے کیوں نہیں کھلے. آپ شروع تو کریں، ایک چیز سے شروع تو کریں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور بالکل چاہے گا جب آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کی محنت دیکھے گا اور آپ کا خلوص دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ کہ والدین اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور جتنا بھی ٹائم دیں اس میں جو ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اچھی عادات، اچھی جو چیزیں ہیں ان بچوں کو سکھائیں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ترغیب دلا سکتے ہیں اپنے بچوں کو. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے خادم مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب کے صاحبزادے، جامع مسجد احتشامیہ سے مولانا اہتمام الحق تھانوی صاحب.